السلام علیکم پیارے دوستوں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ اپنے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چیونٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک میڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس کے اندر چلی گئی۔ میڈک سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی میڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چیونٹی اس میڈک کے منہ سے باہر نکل آئی۔ چیونٹی کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چیونٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر میڈک کے منہ میں گئی تھی تو تم کہاں گئی تھی؟ چیونٹی کہنے لگی کہ اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میڈک کو مامور کیا ہے، میڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ میڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک پہنچ جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں اور یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس خشکی پر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اللہ، ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے، میں تیری تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائے۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیا جائے۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کر لی گئی تو جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا اور اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان بھی ایسا کہ ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے میں اس کو 2 مہینے لگے، اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کریں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو چلی جائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کی ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی کہنے لگی، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلایا جائے۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کو خوب جان لینا چاہیے کہ جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوتی۔
اس لیے اے سلیمان علیہ السلام، آج میرے کھانے کی روکنے کے سبب آپ بنے ہیں، کیونکہ رزق کو آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو ساری دنیا کی کفالت کرتی ہے، اور وہ بھی روزی کے ساتھ۔ مخلوق جانتے بھی نہیں کہ کہاں کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، بے شک ہمارا رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنی مال و دولت، اپنی کرسی پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔